الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تغشاہ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أن يؤذن لكم غير ناظرين إناه إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان ذی القدر، سامعین محترم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ان کی سیرت کا کئی جمعوں سے تذکرہ مبارک کیا جا رہا ہے۔
آج ہم اپنی دو ماؤں کا تذکرہ کریں گے. ایک ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دوسرا ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، حضور علیہ السلام کی بڑی زوجہ محترمہ اور پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ مکرمہ میں وصال ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ عائشہ کی عمر نکاح کے وقت صرف 6 سال تھی. سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت سکران کے نکاح میں تھی. حضرت سکران رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور پھر ان کا وہیں حبشہ میں، یا ایک روایت کے مطابق جب مکہ میں وہ واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. اور عجیب معاملہ ہوا. سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے شوہر ٹھیک ٹھاک تھے، ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. اسی اثنا میں میں نے خواب دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور آج چلتے آئے، آپ چلتے آئے، حتیٰ کہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کر چلے گئے. میں نیند سے اٹھی تو پریشان ہوئی، اور میں نے اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اور تمہارا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. اگلی رات پھر خواب دیکھا، اور بڑا عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں گر گیا ہے. چاند ٹوٹا اور میری گود میں آ کے گر گیا. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنے شوہر سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو پھر میں مرنے والا ہوں اور تیرا نکاح کسی اور سے ہونے والا ہے. اور اسی شب میرے شوہر بیمار ہو گئے، اسی شب بیماری شروع ہو گئی، اور چند ایام کے بعد میرے شوہر کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. ایک عرصے کے بعد غالباً عدت کے انقضاء کے بعد، عدت کے پورے ہو جانے کے بعد، حضرت خولہ بنت ام حکیم یہ میرے گھر میں آئیں اور کہنے لگی میں تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری،
بہت بڑی خیر اور بہت بڑی برکت کی چیز لائی ہوں۔ سیدہ سودا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے بہترین اور خوشکن خبر لائی ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس وقت کوئی زوجہ نہیں تھی، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، رفیقہ حیات گھر میں کوئی نہیں تھی۔ اسی خاتون نے، خولہ بنت ام حکیم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ سودا بیوہ ہیں، کیوں نہ آپ کا نکاح حضرت سودا کے ساتھ کرا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میری طرف سے جا کر تم پیغام نکاح دے دو۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دیا گیا تو کیا حیا تھا، کیا شرم تھا ازواج مطہرات کا، حضور علیہ السلام کی صحابیات کا، آل بیت اطہار کا۔ خود نہیں اپنے رشتے کے معاملات طے کیے، والد حیات تھے لیکن بہت بوڑھے تھے، کہا کہ میرے ابے کے پاس چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوش ہوں، لیکن میرے بابا سے جا کر پوچھو میرے ابا کیا کہتے ہیں، جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ خولہ گئے، خولہ بنت ام حکیم حضرت سودا کے والد زمعہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر یہ بتلایا۔ وہ غالباً ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان سے پرانے طریقے کے مطابق سلام کیا، انعم اللہ صباحک۔ جاہلیت میں السلام علیکم نہیں کہا جاتا تھا، جاہلیت کا سلام تھا انعم اللہ صباحک، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں صبح بخیر، انگلش میں لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ یہ جاہلیت کا سلام ہے، یہ اسلام کا سلام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے، صبح کا وقت ہوتا تو کہتے انعم اللہ صباحک، جیسے کچھ لوگ صبح بخیر لکھتے ہیں، صبح بخیر پڑھتے ہیں، صبح بخیر بولتے ہیں، اور ایسے کچھ لوگ گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ یاد رکھو، گڈ مارننگ کہو، صبح بخیر کہو، انعم اللہ صباحک کہو، کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کریم نے، اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اور سلام کو تحفہ کہا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی بدلے میں اس سے بہتر تحفہ دو، بہتر نہ دے سکو تو وہی تو تحفہ دو، اس جیسا تحفہ دو۔ کیا معنی؟ سلام تحفہ ہے، کوئی تمہیں کہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام، یہ اس جیسا تحفہ ہے، اور اس سے بہتر تحفہ ہے کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صرف ورحمت اللہ کہو گے، السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو گے تو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر تحفہ ہے۔ لیکن اگر وبرکاتہ بھی کہہ دیا تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم کہو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ کہو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہو 30 نیکیاں، مفت کی نیکیاں۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو اس امت کو عطا ہوا ہے، مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔
سلام کو عام کرو. والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اسے بھی السلام علیکم کہو، اور جسے نہیں جانتے اسے بھی السلام علیکم کہو. ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے وہ اعمال جس سے درجے بلند ہوتے ہیں وہ تین ہیں. وہ تین اعمال ہیں جن سے جنت میں مقام اونچا ہوتا ہے، درجہ اونچا ہوتا ہے، مرتبہ اونچا ہوتا ہے. اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام. یہ تین اعمال ہیں، ان سے درجے بلند ہوں گے. اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ. مفعول نہیں ذکر کیا گیا کہ کس کو کھلاؤ. مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، بہن بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، عزیز و اقارب کو کھانا کھلاؤ، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں قیدیوں کو کھانا کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. کھانا کھلاؤ اس نیت سے نہیں سلامی آئے گی، نیوتا آئے گا، گفٹ ملیں گے، تحفہ ملے گا. جتنا دعوت پہ خرچ کیا ہے اس سے زیادہ وصول ہوگا. یہ دنیا داری ہے. یہ وہ کھانا کھلانا نہیں جس پہ درجے بلند ہوتے ہیں، جس پہ جنت ملتی ہے، جس پہ رب راضی ہوتا ہے، جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کس کھانا کھلانے پہ خوش ہوتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاؤ. کس کو؟ مسکینہ، غریب کو، مسکین کو. وہ یتیمہ، یتیم کو. وہ اسیرہ، قیدی کو. وہ بے بس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اس نیت سے کھانا کھلاؤ، جذبہ یہ ہو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ کل کو تم ہمیں کھلاؤ گے، تم ہمیں پیسے دے کے جاؤ گے، تم ہمیں گفٹ دے کے جاؤ گے، اس لیے نہیں کھلا رہے. کیوں کھلا رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ولا شکورا، ہمیں تم سے قدردانی نہیں چاہیے، شکر گزاری نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے. یہ درجے بلند ہوتے ہیں. کثرت سے احادیث ہے، افشوا السلام، افشاء السلام، سلام عام کرو، سلام پھیلاؤ، السلام علیکم کہو، ہر ملنے والے سے السلام علیکم کہو. لیکن یہ چونکہ غیر مسلم تھے، کہا نعم اللہ صباحک ان محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب قد اخطب بنتک، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب نے آپ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. زما کہنے لگے کیف صاحبتک، تیری سہیلی کیا کہتی ہے؟ خولا نے کہا کہ میری سہیلی خوش ہے. تو یہ زما کہنے لگے ان محمدن حییٌ، محمد حیا والے ہیں، کریم ہیں، مجھے یہ پیغام قبول ہے، بلا لو محمد کریم کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کوئی بارات نہیں آئی. اب تو شادی کا حصہ ہے، جب تک بارات نہ ہو نکاح ہی نہیں. نہ بارات کے پیسے ہوں گے نہ شادی ہوگی، کوئی بارات نہیں.
حضور تشریف لائے، حضرت سودا کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، باپ نے اجازت دی، سیدہ سودا نے نکاح کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ سبحان اللہ، بھائی تک شریک نہیں، بھائی ابھی غیر مسلم تھا، غالباً عمر ابن زمع، وہ جب آیا اسے پتہ چلا، اس نے مٹی اٹھائی، خاک اپنے سر میں ڈالی، خاک چھانی کہ محمد کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں مسلمان ہوئے تو کہتے تھے ہائے افسوس میں نے غلط کیا، محمد سے اچھا بہنوئی تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حضور سے اچھا رشتہ دار تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ سودا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، حضور کے گھرانے میں آ گئیں، ام المؤمنین بن گئیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ سیدہ سودا کا طریقہ پسند تھا، سوائے اس کے کہ ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی تھی، ورنہ مجھے حضرت سودا کا طریقہ سب سے زیادہ پسند۔ بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق دینا چاہیے، ان کو طلاق دے دیتا ہوں، انہیں پتہ چلا، حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان احشر فی نکاحک، آقا مجھے طلاق نہ دیجئے، میں چاہتی یہ ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، میرا آپ سے رشتہ منقطع نہ ہو، میں اپنے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیجئے۔ دیکھو صلح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بسنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنے حقوق آپ کو اجعلو کا فی حل، میں آپ کو اپنے حقوق معاف کر رہی ہوں، مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں۔ چنانچہ سیدہ سودا بنت زمعہ نے صحبت رسول کے لیے، رفاقت رسول کے لیے روز محشر حضور کی زوجیت کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لیے اپنے حقوق حضرت عائشہ کو دے دیے، طلاق لینے سے انکار کر دیا، طلاق نہیں۔ یہی حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقاضۂ بشری کے تحت ان سے زیادتی کی، حضور نے بدلہ دلایا، پیالہ توڑ دیا، ایک روایت کے مطابق یہ سودا کا پیالہ تھا، انہوں نے حضور کے لیے کھانا بھیجا، سیدہ کو غصہ آ گیا کہ میری گھر میری باری میں میری سوکن کھانا بھیج رہی ہے، ہاتھ مارا، پیالہ گرا، ٹوٹ گیا۔ حضور بڑے تحمل سے کہہ رہی ہیں غارت کا امک، تمہاری امی کو غیرت آ گئی، اور ٹکڑے جمع کر رہی ہیں، کھانا جمع کریں۔ لیکن پھر فرمایا کہ عائشہ یہ انصاف کی بات ہے، تمہیں پیالے کے بدلے پیالہ سودا کو دینا پڑے گا یا صفیہ کو دینا پڑے گا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یوں زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گزری۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ حضور کی قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ سودا حضرت زینب نام کی حضور کی 2 گھر والیاں ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اور ایک زینب بنت جحش ہیں۔ یہ زینب بنت جحش حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد ہے، اور ان کے ساتھ
حضور کا نکاح کا عجیب قصہ ہے اور وہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، سورہ احزاب میں مذکور ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، حضور نے کروا دیا نکاح۔ حضرت زید تھے تو آزاد، لیکن ان کو پکڑ کر کسی نے بیچ دیا تھا۔ یہ بچے تھے، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے تھے، کسی نے پکڑا اور پکڑ کے بیچ دیا، غلام بنا کے بیچ دیا۔ ابو حکیم نے انہیں سیدہ خدیجہ کے لیے خرید لیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ کے غلام بن گئے، اور پھر ان کا سیدہ خدیجہ نے یہ حضور کو گفٹ کر دیے، یہ غلام حضور کے ہو گئے۔ ان کے ماں باپ ان کو تلاش کرتے رہے، ان کی جدائیگی کے غم میں ان کا ابا دنیا سے چلا گیا یا اماں چلی گئی۔ پتہ چلا ان کے رشتہ داروں کو کہ زید مکہ میں ہے۔ ان کے چچا اور رشتہ دار بہت سی دولت لے کر مکہ آئے اور تلاش کرتے 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 پہنچ گئے۔ پتہ چلا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ حضور سے کہنے لگے آپ جو چاہیں قیمت مانگے، جو چاہیں قیمت مانگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا یہ بچہ یہ ہمیں دے دے۔ کیا اخلاق تھا، کیا محبت تھی، کیا مودت تھی، کیا تربیت تھی، کیا الفت تھی میرے آقا کی۔ حضور نے فرمایا کوئی پیسہ نہیں لوں گا، پوچھ لو زید سے، یہ جانا چاہتا ہے تو مفت میں لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، لے جاؤ۔ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، چچا آیا ہوا ہے اور قریبی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا، میں حضور کے چھوڑ کر نہیں جاتا، اب میں حضور کا بیٹا بن چکا ہوں۔ جو مزہ اور جو شفقت اور محبت اور مودت جو مجھے حضور علیہ السلام سے ملی، وہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ جو برکات، جو تربیت آقا کی تربیت اور گود میں مجھے ملی ہے، وہ کوئی ماں نہیں دے سکتی، وہ کوئی باپ نہیں دے سکتی۔ انکار کر دیا، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا تیرا باپ مر چکا ہے، تیرے فراق میں، تیری ماں مرنے کے قریب ہے، رو رو کر اس کا برا حال ہے، تیری ماں مرنے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضور کی محبت میں، حضور کی الفت میں اتنے فنا ہوئے، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، چچے تائے کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کو اختیار کیا، حضور کو اپنایا۔ یہی تو صحابہ کا کمال ہے، حضور کے لیے سب کچھ کو قربان کر دیا۔ یہ صرف ایک صحابی نہیں، پیغمبر کا ہر صحابی ایسا ہے۔ جو حضور کے ساتھ جڑا ہے وہ وفا کی تصویر بن گیا ہے، جو حضور کے ساتھ جڑا ہے اس کی چمڑی بھی ادھیڑ لی گئی، اس نے حضور کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑوں گا۔ چلے گئے واپس، کیا کرتے؟ حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی قریشی عورت کا نکاح زید سے کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں سید کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوتا۔ ارے حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح تو زید سے کیا جو غلام تھے، اصل جن کو غلام بنایا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اچھی بات ہے، کفر میں رشتہ ہو، سید کا رشتہ، سیدہ کا رشتہ سید سے ہو، لیکن اگر رشتہ نہ ملے تو ساری زندگی گھر بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، غیر سید سے بھی شادی کر دو، مسلمان تو ہے۔ اصل کفاءت دین میں ہے، ایمان میں ہے، دیندار ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔
رشتہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بنی نہیں دونوں میں آپس میں۔ محبتیں تو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور اللہ کا اپنا نظام ہے، تکوینی نظام ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جاہلیت کے ایک رواج کو توڑنا ہے، جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنا ہے، جاہلیت کے ایک نظریے کو توڑنا ہے۔ بابا حضور رواج پالنے نہیں آئے، حضور رواج مٹانے آئے ہیں، سنت پھیلانے آئے۔ نبی کا طریقہ پھیلاؤ، رواج توڑو۔ آج امت بدعات میں گھر گئی، رسوم اور رواجوں میں گھر گئی۔ خاندان کے رواج، برادری کے رواج، علاقے کے رواج، دین ذبح ہو رہا ہے، شریعت ٹوٹ رہی ہے، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، پامال ہو رہے ہیں، لیکن رواج پورے کرنے ہیں۔ ایسا رواج اس کا چھوڑنا واجب بن جاتا ہے جو شریعت کے خلاف، جس سے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں۔ فرض ہے تم پر اس رواج کو لات مارو اور اللہ کے دین کو زندہ کرو، نبی کی سنت کو زندہ کرو، نبی کی شریعت کو زندہ کرو۔ رواج یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے ان کی نسبت اپنی طرف کرواتے تھے۔ زید بن حارثہ کوئی نہیں کہتا تھا، زید بن محمد کہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید۔ آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ جاہلیت کا رواج ہے۔ کسی نے کسی کا بچہ اٹھایا، اب اس کی ولدیت شناختی کارڈ میں، بے فارم میں، نادرہ کے ریکارڈ میں وہ اپنے ساتھ جوڑ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا مت سمجھو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ جنہوں نے ان کو پالا ہے ان کے نام کے ساتھ مت ان کو پکارو، بلکہ ان کے حقیقی جو باپ ہیں انہی کے ناموں کے ساتھ ان کو پکارو۔ یہ رواج ختم کرو۔ لہذا آج بھی جو لوگ پالتو بیٹوں کی ولدیت بدلتے ہیں، کاغذات میں، بلانے میں، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اس سے توبہ کرو۔ منہ بولا بیٹا، متبنا، پالتو، نہ اس کو وراثت شرعاً ملتی ہے، زندگی میں جو دینا ہے دے جاؤ، شرعاً وراثت نہیں ملتی، نہ اس کی ولدیت بدلتی ہے۔ ولدیت بدلنا جائز نہیں ہے، برادری بدلنا جائز نہیں ہے، قومیت بدلنا جائز نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ سید بن جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی سید بن گئے، سبحان اللہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے سید ہونے کے ہم گواہ ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، باپ دادا نہیں تھے۔ سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے باپ کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کی، اس پر اللہ کی لعنت، وہ لعنتی شخص ہے۔ ایسے ہی کوئی برادری بدلتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا بدلتا ہے، کوئی قبیلہ بدلتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا بدلتا ہے، صرف نام اونچا کرنے کے لیے۔ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ بتایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہو سکتی، اگر وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو عدت کے بعد اس سے شادی ہو سکتی۔
اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی، حرام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رسم مٹانی تھی، اس لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا اور حضور کو بتا دیا کہ زید طلاق دیں گے، آپ کی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کو طلاق دیں گے اور ہم ان کے ساتھ آپ کی شادی کرائیں گے۔ اسی اسنا میں ان کی انبن ہو گئی، اور حضرت زید آئے حضور کے پاس، بڑے جو حضور تھے، رشتہ بھی حضور نے کروایا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو طلاق نہ دے، اللہ سے ڈر۔ اور جو بات اللہ نے حضور کو بتائی تھی حضور وہ چھپا رہے تھے، اللہ نے قرآن اتار دیا اور اللہ نے اعلان کر دیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس سے جس پہ اللہ کا بھی انعام اور آپ کی بھی مہربانیاں جس شخصیت پہ ہے، آپ اس سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه، جس بات کو اللہ کھولنے والے تھے آپ اس کو چھپا رہے تھے، وتخشى الناس، لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا حق ہے اللہ سے ڈرے۔ آپ کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں؟ میرے نبی جرت کر کے ہمارا یہ حکم بھی لوگوں کو پہنچا دیں، لہذا آپ سنیے، زید طلاق دیں گے اور ہم آپ کی زید کے ساتھ شادی کریں گے، رب ذوالجلال عرشوں پر آپ کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح خود پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، اور اس کا بھی اعلان کر دیا۔ اور قرآن میں کریم میں ایک صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ نقطے کی بات، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کو بھی قرآن نے صاحب کہا، نام نہیں لیا، علی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں، اور وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، یہ زید نام قرآن میں، یہ مبارک نام ہے، یہ رکھا کرو نا اپنے بچوں کا نام۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ، جب زید کی ضرورت پوری ہو گئی، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا۔ سیدہ زینب فخر کیا کرتی تھی، کہتی تھی میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا نکاح ہوا، کسی کا نکاح باپ نے کر کے دیا، کسی کا نکاح بھائی نے کر کے دیا، کسی کا نکاح کسی رشتہ دار نے کر کے دیا، میں واحد حضور کی زوجہ ہوں، میرا نکاح حضور کے ساتھ خود اللہ نے کر کے دیا، رب ذوالجلال نے کر کے دیا۔ وہ ریس کیا کرتی تھی، وہ فخر کیا کرتی تھی۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ آج کے بعد ایمان والوں پر منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، یہ رواج ٹوٹ جائے، یہ رسم ٹوٹ جائے، حق واضح ہو جائے، شریعت کا مسئلہ ثابت ہو جائے۔ لہذا زید نے طلاق دی، عدت گزری، اور اللہ رب العزت نے حضرت زینب کا نکاح حضور سے کر دیا۔ یہ وہ زینب ہے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، حضور سے نکاح ہوا، ان کے نکاح پہ دو چیزیں اور بھی آئیں، شریعت کے دو حکم اور بھی آئے۔
پہلا یہ کہ یہ حضور کی ازواج میں واحد زوجائیں جن کے ولیمے میں حضور نے گوشت روٹی بنوائی، اور کسی بھی زوجہ کے ولیمے میں گوشت روٹی نہیں تھی. ولیمے میں کوئی تکلف حضور نے نہیں فرمایا. حلوہ بنایا، کھلا دیا، آؤ بھائی ولیمہ ہے. اپنے اپنے خیمے سے چیز لے آؤ، دسترخوان بچھا دیا، سب ڈال دو، کھاؤ، یہ ولیمہ ہو گیا. کوئی تکلف تھوڑی ہے. مجھ سے کچھ 2-3 دن پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت وسائل نہیں ہے تو کیا ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا ولیمہ سنت ہے، لیکن کوئی بڑی دعوتیں کرنا یہ کوئی ولیمے کا حصہ نہیں ہے، یہ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے. بابا 2-4 رشتہ داروں کو بلا کر گھر میں جو دال ساگ پکائے کھلا دو، ہو گیا ولیمہ. چپکے سے مدرسے کے طالب علموں کو دال گوشت خرید کر کے دے دو، ہو گیا تمہارا ولیمہ. لیکن ان کے ولیمے میں حضور نے گوشت روٹی بنوائی اور صحابہ کو بلایا، اور صحابہ تشریف لائے، کھانا کھا کر وہاں گپ شپ میں بیٹھ گئے. حضور اس انتظار میں تھے کہ یہ اٹھ کے جائیں گے تو میں اپنے گھر جاؤں گا، لیکن یہ بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہوئے. حضور کو تکلیف ہوئی. ایک حکم اس موقع پر حضرت زینب کی وجہ سے امت کو ملا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. حضور کے گھر بغیر اجازت کے نہ جایا کرو. صرف حضور ہی نہیں، یہاں چونکہ موقع حضور علیہ السلام کی دعوت کا تھا اس لیے ذکر حضور کا کر دیا، عام مسئلہ بتا دیا، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جایا کرو. الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانا اگر تیار نہ ہو تو وہاں بیٹھ کر گپوں میں نہ لگ جایا کرو، انتظار نہ کیا کرو. جب کھانا بنے تو پھر جایا کرو، صاحب خانہ کو اس سے تکلیف ہوگی. الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم، جب کھانا بن جائے تمہیں بلایا جائے تو پھر آیا کرو. فادخلوا، پھر آؤ. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو فوراً چلے جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، گپ شپ میں نہ بیٹھ جایا کرو. صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، حضور کو تکلیف ہوئی، آپ تو شرما کر تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میاں اٹھ کے جاؤ، لہذا کھانا کھا کے فوراً چلے جایا کر. ایک حکم یہ ملا. دوسرا حکم پردے کا آ گیا. اس سے پہلے پردہ واجب نہیں تھا، اس سے پہلے پردہ واجب نہیں تھا. پردے کا حکم حضرت زینب کی برکت سے ان کے نکاح کے موقع پہ آیا کہ ایک صحابی اندر جانے لگے حضور کے ساتھ، آپ نے پردہ کھینچ دیا، ان کے درمیان اور اپنے گھر کے درمیان پردہ کھینچ دیا. اللہ نے یہ آیت اتار دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ازواج مطہرات سے کچھ پوچھا کرو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو. تمہارا پردہ ہو گیا، حضور کی بیویوں کے آگے نہ جایا کرو. حالانکہ حضور کی جو بیویاں ہیں یہی آیت بتا رہی ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. حضور کی بیوی سے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح جائز نہیں ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں مائیں ہیں، پردہ بھی نہیں. اس کے باوجود کہ وہ مائیں ہیں ان سے نکاح حلال نہیں. اللہ نے پردے کا حکم دیا. تو جب نبی کی بیوی ماں سے پردہ ہے تو عام عورت کا پردہ نہیں ہوگا. بعض بدھو کہتے پھرتے ہیں وہ تو حضور کی بیویوں کے لیے تھا، کو ہمارے لیے تھوڑی ہے پردہ. ہاں بابا، دل دا پردہ ہونا چاہیے، دل دا پردہ ہونا چاہیے. قرآن کے مقابلے میں، نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی بکواسیں نہ لایا کرو، کافر ہو جاؤ گے. سیدہ عائشہ کے دل کا پردہ نہیں تھا. زینب بنت خزیمہ جس کا نکاح رب ذوالجلال نے کیا حضور کے ساتھ،
جن کے پہلے شوہر کا نام قرآن نے ذکر کر دیا، ان کے دل کا پردہ نہیں تھا۔ حضرت حفصہ جن کا تذکرہ میں آپ کو سنا چکا، حضرت ام حبیبہ جن کا تذکرہ تم سن چکے، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، زینب بنت جاش، ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی لخت جگر، ان کے دل میں پردہ نہیں تھا۔ تم بڑی دل کے پردے والی ہو، دل دا پردہ ہونا چاہیے صحیح، انہاں پردے نال کیا تھی دے، یہ باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، دیور بھی پردے کے پیچھے سے پوچھے، جیٹ سے ہے وہ پردے کے پیچھے سے پوچھے، چچی سے بھی پردہ ہے بھتیجا پردے کے پیچھے سے پوچھے، ممی سے بھی پردہ ہے بھانجا پردے کے پیچھے سے پوچھے، کزن سے بھی پردہ کرو، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کیوں؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان بیبیوں کے دل بھی پاک رہیں گے، نہ تمہارے دلوں میں کوئی گندی باتیں آئیں گی، نہ ان کے دلوں میں گندی باتیں آئیں گی، نہ آنکھ سے آنکھ ٹکرائے گی اور نہ گندگی پیدا ہوگی، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، حضور کو تکلیف نہ دیا کرو، حضور کی گستاخی ادنا سی ہو جائے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، حضور کو ایذا نہ دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے نکاح بھی نہ کرنا۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت زینب بڑی تہجد گزار تھی، بہت آہوزاری کرنے والی تھی۔ لَكَانَتْ أَوَّاحَةً مُنِیبَةً، رجوع اللہ تھا، عاجزی تھی، مفزعةً لِلْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ، یتیموں کا خیال کرنے والی تھی، بیوگان کی خدمت کرنے والی تھی، اور حضور نے پیشین گوئی کی تھی میری بیویوں میں سب سے پہلے میرے ساتھ وہ آ کے ملے گی جو لمبے ہاتھ والی ہے، جو لمبے ہاتھ والی ہے۔ ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے، کانے کے ساتھ یوں دیوار کے ساتھ رکھ کر نشان لگا لیتی، تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جس کا ہاتھ جس سامت میں لمبا ہوگا وہ پہلے فوت ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے حضور کی وفات کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ حضور کے فرمان کا معنی یہ تھا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر شامل ہوگی، اور حضور کی ازواج میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی، خیرات کرنے والی، یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی خدمت کرنے والی سیدہ زینب حضور کی یہ گھر والی تھی۔ رات مصلے پہ گزرتی تھی، جو آتا تھا خرچ کر دیتی۔ اور آخری واقعہ حضرت عمر کا دور تھا، کہیں سے مال آیا بہت سارا تو ازواج مطہرات کو بھجوایا۔ حضرت ابو بکر کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر کا بھی یہی طریقہ تھا۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حضور کی گھر والیوں کو، حضور کی جب تک بیٹی زندہ رہی، اور حضور کے نواسوں کو سب سے زیادہ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، میں حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ بڑا مال بھیجا، سیدہ زینب نے کہا یہ رکھ دو اور اوپر چادر ڈال دو۔ خادم سے کہا مال نکالو، فلاں بیوہ کے گھر، فلاں یتیم کے گھر، فلاں مسکین کے گھر، جتنے قریبی رشتہ دار تھے سب کے گھر بھجوا دیا۔ وہ تقسیم کرنے والی وہ بھی عزیز تھی، وہ کہنے لگی حضرت ہمارے لیے، فرمایا جو کچھ چادر کے نیچے پڑا ہے وہ تیرا ہے۔ دیکھا
تو وہ 80 سے زیادہ درہم تھے، وہ ان کو دے دیا، اور پھر کہا اللہ عمر کے دوبارہ دینے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا، اور یہی ہوا۔ حضرت عمر کا دور حکومت تھا 20 ہجری میں، اگلے سال سے پہلے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلی گئی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں سب سے زیادہ ریس کرتی تھی حضرت زینب کے ساتھ، اس لیے کہ زینب کے گھر جب حضور آتے تھے تو یہ مصلی پہ ملتی تھیں۔ اللہ ہمیں اپنے ان ماؤں کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔